ایک تو بہت بڑا نقطہ ہے جو نہج البلاغہ کے ان خطبات کے اندر بیان بھی ہوا آپ کی خدمت میں، وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ انسان جب بھی کسی مشکل میں پھنسے، ایسی مشکل جس کو وہ لگے، اس کو لگے کہ بھائی یہ معاملہ بہت سخت ہے، اس سے میں شکست کھا رہا ہوں، میرے حواس ختم ہو رہے ہیں، سب سے پہلا کام جو میرے خیال میں کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے موت بہرحال آنی ہے، موت آنی ہے۔ موت آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ موت نہ کہ موت خوفناک ہے۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، پتہ نہیں کتنی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ موت آ جائے کہ جان چھوٹ جائے گی، پھر جان چھوٹ جائے گی۔ کبھی آپ بہت سخت آپ نہ گزرے ہوں، اللہ نہ کرے کہ کسی مشکل سے ایسی گزرے ہوں، لیکن بعض اوقات انسان گزرتا ہے ایسی مشکلات سے کہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آ ہی جائے تاکہ یہ تو گزرے کسی طریقے سے، اس سے تو نکلوں کسی طریقے سے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے، بلا وجہ میں موت کی آرزو نہ کرے، اس طرح آرزو نہیں کرنا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ بھی ہے کہ تم موت کی آرزو مت کرنا جب تک کہ اس کی تیاری سے مطمئن نہ ہو جاؤ۔ کہاں موت کی تیاری سے اطمینان ہوگا؟ ہمارے جیسے تو موت کی تیاری پہ اطمینان نہیں کر سکتا، تو لب لباب یہی نکلے گا کہ بھائی تم موت کی آرزو نہیں کرنا چونکہ تمہاری ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی ہوگی۔ تو وہ جو ہمارے یہاں معمولاً محاورتاً خواتین مرد بھی بعض اوقات کہتے ہیں خدایا یہ کر دے وہ کر دے، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ موت اگر ہمارے اختیار میں ہے، اس طرح سے ہے کہ ہم یوں ہی خدا سے کہیں کہ بھئی یہ کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ خدا نے ایک موقع دیا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ابھی ہم تیار نہ ہوں اور خدا سے موت کی آرزو کرنے لگیں، تو اپنے موقع کو کیوں ہم خدا کے سامنے ناشکری کر کے ضائع کریں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ موت کو یاد کر لے انسان کہ بھائی ایک موت ہے، وہ آتی ہے، موت آتی ہے، پھر یہ سب معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کیا ذہن میں رکھے؟ دوسری بات جس کو شدت کے ساتھ ذہن میں رکھے، جتنا ذہن میں رکھے اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو دعا رہبر معظم نے بھی جب بیماری آئی تو اشارہ فرمایا تھا کہ دعا نمبر 7 تھی میرے خیال میں، یا من تحل بہ عقد المکارہ، کہ اس کے اندر امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، خدا جو بھی مشکل آئی ہے وہ ایسی ہے، اس نے سخت ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی آئی ہے تو ہی میرے اوپر لے کر آیا ہے۔ ولا فاتحہ لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، جس پہ تو دروازے بند کرے اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، جس کے لیے تو دروازے کھول دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، جس کے لیے تو دروازے کھول دے گا اس کے لیے کوئی بند نہیں کر سکے گا۔ بہت نفیس اس میں توحیدی جملات ہیں اس دعا کے اندر، تو وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ انسان اس کانسیپٹ کو فوراً دیکھیں ان دعاؤں کے پیچھے کہ پہلی بات موت آنی ہے، موت آئے گی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات جو بھی کچھ ہے خدا کی طرف سے۔ اور اس جملے کے آخر میں ایک جملہ استعمال ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ صحیفہ سجادیہ موضوع نہیں ہے ہمارا دعا، ازقنی حلاوت السمع فیما شکوت، اے خدا جس چیز کی میں نے شکایت کی تو اس میں اپنی کارگزاری کا مزہ مجھے بھی چکھا۔ کیا مطلب؟ کبھی ہوتا ہے ایسا کام ہوتا ہے جو روٹین میں ہونا ہی تھا، کبھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ تو خدا نہیں کروانا تھا تو ہو گیا ورنہ نہیں ہونا تھا اس میں۔ ازقنی حلاوت الصنع، اے خدایا تو اپنی کارگزاری کی کا ذائقہ مجھے چکھا دے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ خدایا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، تو خدا متعال نے خود حضرت ابراہیم کو گویا خالقیت کے چینل میں ڈال کر ان سے خلق کروا دیا اور ان کو چکھا دیا کہ دیکھو میں خلق ایسے کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات میری اور آپ کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب خدا ہمیں اس چینل میں ڈال کر یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں پریشانیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسے باہر نکالتا ہوں۔